بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے مجھے کلپ سینڈ کیا ہے جس میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری آپ کا بیان سننے کو ملا ہے، یقیناً جسے سن کر دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے سوال کیا کہ گالی دینے والے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ جو لوگ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے، یعنی کہ گالیاں دینے والے اور فوش باتیں کرنے والے کے منہ سے تیرا ابا کمزوری دا ماریا کوئی اور کام پا گیا اسی کی کر لئی ہے، اور فوش باتیں کرنے والے کے منہ سے وہ جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ مطلب کون آ گیا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے گالی دینے والے، بازاری زبان استعمال کرنے والے کے بارے میں بڑا خوبصورت آپ کا بیان آیا ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ گالی دینے والا، فحش گوئی کرنے والا، اس کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنم میں جو لوگ جہنم میں پہلے ہی گل سڑ رہے ہوں گے وہ اس کی بدبو سے اور بھی تنگ آ جائیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ تمام دوستوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ اگر کوئی سیٹھ بد زبان ہے، گالم گلوچ زیادہ کرتا ہے تو اس کے ملازم اس کی زبان سے ڈرتے ہیں، اس کی زبان کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر بد زبان ہے، بد کلام ہے، وہ بد زبانی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس کی عزت کرتی ہے۔ اگر کوئی استاد بد کلام ہے، بازاری زبان استعمال کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے تو شاگرد اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس کی عزت اس کے زبان کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے، حضور نے فرمایا وہ بڑا بدترین آدمی ہے۔ حدیث پاک میں اسے بدترین آدمی کہا گیا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے یہاں پر اپنا پیغام بھیج کر پوری دعوت اسلامی، بلکہ تمام جو اہل سنت کے علماء کرام ہیں، سادات کرام ہیں، ہمارے معزز تمام مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا میسج ہے کہ فحش کلام کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، بازاری زبان استعمال کرنے والا، اس کی آخرت بڑی خراب ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کی آخرت بڑی خراب ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں ہمیں ان کی جگہ صفائیاں نہیں دینی چاہیے، ہمیں ان کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، اور ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر ہمیں یاریاں نہیں نبھانی چاہیے کہ جی فلاں ہمارا یار ہے، فلاں ہمارا دوست ہے تو اس نے جو کہہ دیا ہے وہی سچ ہے، اسی دن آلہ ہم اس کے ساتھ ہیں تو بس بات ختم۔ ساڈا تمڑ بھرا بھی تے بھرا دے نال جگری یار بھی تے سجن بھی، ہم مفتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، بات ختم۔ آپ تو اس کے ساتھ ہیں لیکن آپ یاری اس انداز میں نبھائیں، اپنے یار کو فحش کلامی سے، بازاری زبان استعمال کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے منع کریں، اسے ممبر رسول کا حیا بتائیں، اسے ممبر رسول کا تقدس سکھائیں، اسے ماں بہن بیٹیوں کی عزت، ان کی موجودگی میں کس طرح میسج دینا ہے، کس طرح بیان کرنا ہے، ان کی اصلاح کریں۔ اس طرح یاری نبھائیں۔ اس طرح یاریاں نہیں نبھائی جاتی کہ وہ یار جو بھی کام کرے، غلط ہو، برا ہو، گناہ ہو، اسے ہم سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ہاتھ اٹھوائیں کہ جی ہاتھ کھڑا کریں، ہم فلانے کے ساتھ ہیں۔ مفتی سمر عباس صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، ہم مفتی سمر عباس عطاری صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ آپ بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ سید زادیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بار بار سٹیج پر، محافل میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ مرشدی عطار، مرشدی عطار اور دعوت اسلامی، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا نام بدنام نہ کیا جائے۔ دعوت اسلامی والے جب بھی آتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ آغاز اس انداز میں کرتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ بڑے خوبصورت انداز میں، میٹھے لہجے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کا یہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح کہ یہ میسج آیا ہے امیر اہل سنت کا، میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت میسج ہے کہ اس پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کی زندگی سنور جائے، اس کی زندگی سنور جائے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں اور امیر اہل سنت بار بار ان کا نام استعمال کرتا ہے، تو اس بندے کو اس نام کی لاج بھی رکھ لینی چاہیے۔ جب امیر اہل سنت کی یہ تربیت نہیں ہے، گالیاں دینا، گالم گلوچ کرنا، امیر اہل سنت کی تو تربیت یہ ہے کہ ہزاروں ڈاکو انہوں نے یہ چوری ڈاکہ زنی چھوڑ کر وہ مکمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے پابند بنے ہیں۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر اپنے پیر کا بھی نام استعمال کرتا ہے، اپنی وہ دعوت اسلامی کا بھی نام استعمال کرتا ہے، اور زبان دعوت اسلامی والی استعمال نہیں کرتا۔ اپنے نام کے ساتھ عطاری لکھا ہے لیکن زبان عطاری نہیں بلکہ بازاری استعمال کرتا ہے۔ اسے دیکھ لینا چاہیے، اسے سوچ لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے وہ بات بات پر گالیاں دیتا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ جو گالم گلوچ کرتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو منافقوں کی لسٹ میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں منافقوں سے بچائے۔